بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں شائننگ سٹار یوٹیوب چینل۔ آج جس سبجیکٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ، اور اکاؤنٹنگ کا چیپٹر ہے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ۔ اس کو ہم پریکٹیکلی ڈسکس کریں گے کہ کنسائنر اور کنسائنی کے درمیان جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، کہ کنسائنر کنسائنی کو جب کنسائنمنٹ سینڈ کرتا ہے، ایڈوانس میں ریسیو کرتا ہے، کنسائنی سیل کرتا ہے، کنسائنی ایکسپنسز کرتا ہے، کنسائنر ایکسپنسز کرتا ہے، یا پھر جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم اکاؤنٹنگ کے اندر کس طرح سے ریکارڈ کرتے ہیں، اکاؤنٹنگ کے اندر ان کو ہم کیسے ریکارڈ کرتے ہیں، یہ ساری سچویشنز آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ and its accounting treatment. Entries in the in the book of both parties. The both parties means ایک ہمارا ہے consignor book جو کہ sender of the goods ہے، جس کو sender کہتے ہیں جو چیزوں کو بیچتا ہے، اور consignee وہ ہے جو consignor سے receive کرتا ہے goods۔ فرسٹ انٹری جو ہماری ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے، کہہ رہا ہے when the goods are sent by consignor to consignee، جب کنسائنر کنسائنی کو گڈز سینڈ کرے گا، اس صورت میں کنسائنر کی بک میں جو انٹری پاس ہوگی وہ ہوگی کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ٹو گڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ۔ یہ ہماری انٹری کنسائنر پاس کرے گا، جبکہ کنسائنی جو ہے وہ کوئی انٹری پاس نہیں کرے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کنسائنی جو گڈز کنسائنر سے ریسیو کرتا ہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی، اس میں کوئی منی انوالو نہیں ہوتا۔ تو سیکنڈ ہے فار دی ایکسپنسز انکارڈ بائی دی کنسائنر، کنسائنر جب اخراجات کرے گا کہیں پہ، کسی پیکنگ پہ، کہیں سینڈنگ پہ، یا کسی طرح سے بھی جو ایکسپنسز ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، تو ان کی انٹری کنسائنر اپنی بک میں پاس کر دے گا کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ٹو بینک اور کیش اکاؤنٹ۔ بینک کو بھی کریڈٹ کر سکتا ہے یا پھر کیش کو بھی کریڈٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ کنسائنر جو ہے یہ ایکسپنسز ہیں اور اس کا کنسائنی کا اس سے کوئی کنسر نہیں، لہٰذا یہ بھی انٹری کوئی پاس نہیں کرے گا۔ کہتا ہے when consignee send in advance to consigner and receive by the consigner، جب کنسائنی کنسائنر کو ایڈوانس میں کوئی بل بھیجے گا، یا پھر کیش اس کو سینڈ کر رہا ہے، یا پھر کوئی چیک آ رہا ہے، یا پھر کوئی بل آ رہا ہے، تو اس صورتحال کے اندر ایسی سچویشنز میں کیش کو ڈیبٹ کرے گا یا پھر بینک کو یا پھر بل ریسیویبل کو، ڈپینڈنگ اپون دی سچویشنز جو چیز بھی آئے گی اس کو ڈیبٹ کر دے گا، اور ٹو کنسائنی پرسنل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دے گا۔ تو چونکہ یہ اس کو ایڈوانس میں بھیج رہا ہے، کس کو، کنسائنر کو بھیج رہا ہے، تو لہٰذا یہ کنسائنر اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے چیک جا رہا ہے تو کہ بینک کو کیش جا رہی ہے، یا پھر بل جا رہا ہے تو بل پیبل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دے گا، چونکہ یہ بل پیبل اس کی لائبلٹی ہے، اور انکریز ان لائبلٹی شوڈ بی کریڈیٹڈ۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھیے گا غور سے، فار ڈسکاؤنٹنگ دی بل، ڈیو ڈیٹ سے پہلے بعض اوقات کنسائنر کو جو ہے اماؤنٹ کی، کچھ اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر ایسی سچویشن میں وہ جا کے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا دے گا بل۔ تو جب یہ بل ڈسکاؤنٹ کروائے گا تو کنسائنی کوئی انٹری پاس نہیں کرے گا، اس لیے کہ بل کنسائنر ڈسکاؤنٹ کروا رہا ہے، تو یہ انٹری پاس ہو جائے گی۔ بینک اکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ دونوں کیا ہوں گے، ڈیبٹ ہوں گے، اور بل ریسیویبل اکاؤنٹ کو یہ کیا کر دے گا، کریڈٹ کر دے گا۔ کہ ایز انٹیمیشن آف سیل، جب کنسائنی جو ہے، کنسائنر نے کنسائنی کو جو چیزیں بھیجی تھیں، جو گڈز بھیجی تھیں، وہ سیل ہو گئیں، وہ کس کو سیل ہو گئیں، کسٹمرز کو سیل ہو گئیں۔ تو جب کسٹمر کو سیل ہو گئیں تو کنسائنی اپنی بک میں پاس کرے گا کیش اکاؤنٹ ٹو کنسائنرز پرسنل اکاؤنٹ، کیش اس کے پاس آ رہی ہے، اور کنسائنرز ٹو پرسنل اکاؤنٹس کو کیا کرے گا، کریڈٹ کر دے گا۔ جبکہ یہ کنسائنی کے پرسنل اکاؤنٹ کو، کنسائنی کے پرسنل اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کنسائنی کا جو نام ہے اس کو ڈیبٹ کر کے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دے گا، جتنی اماؤنٹ ہوگی اس سے ڈیبٹ، اور ہماری ڈی آر اور سی آر ہو جائے گی انٹری۔ ایکسپنسز انکارڈ بائی کنسائنی، کنسائنی خرچے کرے گا، جب کنسائنی کے ایکسپنسز ہوں گے اس صورتحال کے اندر ہماری ایسی سچویشن میں کیا انٹری پاس ہوگی، دونوں انٹریز پاس کریں گے۔ یہ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے کنسائنی پرسنل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرے گا، اور یہ اس کی ریورس انٹری، یعنی کنسائنر پرسنل اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے کیش کو کریڈٹ کر دے گا، کنسائنر پرسنل اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش کریڈٹ کر دے گا۔ جہاں پر ایک بات ذرا غور سے دیکھیے گا
کہ ہمارے پاس کنسائنر پرسنل اکاؤنٹ ٹو کنسائنمنٹ سیل کی انٹری ہو گئی. اب کمیشن کی اور اس کے ایکسپنسز کی انٹری سیل کی ریورس انٹری ہوتی ہے. تو کمیشن کی بھی انٹری اور اس کی ایکسپنسز کی انٹری اکٹھی بھی پاس کر سکتے ہیں. جب اکٹھی پاس کریں گے تو نریشن بھی اکٹھی پاس ہوگی, نہیں تو سیپریٹ اس کو کر لیجئے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ٹو کنسائنی پرسنل اکاؤنٹ. اور جب کمیشن کی انٹری کنسائنی کی بک میں پاس ہوگی تو یہ کنسائنر پرسنل اکاؤنٹ ٹو کمیشن اکاؤنٹ, کمیشن کریڈٹ ہوگا اس لیے کہ یہ اس کی انکم ہے. غور سے دیکھیں گے, کہتا ہے انسولڈ سٹاک. انسولڈ سٹاک میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات سارا سٹاک جو ہے وہ سیل نہیں ہوتا بلکہ کچھ بچ جاتا ہے, تو اس صورتحال کے اندر ہم انسولڈ سٹاک کیلکولیٹ کرتے ہیں. انسولڈ سٹاک کیلکولیٹ کرنے کے لیے کچھ فارمولیشنز ہے جس کو ہم ایک پریکٹیکلی کوسچن لے کے اگلی ویڈیو میں ہم اس کو سالو کریں گے اور آپ سٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ہم اس کو سالو کرتے ہیں. یہاں پر جسٹ انٹریز دیکھنی ہے کہ کس طرح سے کیا انٹری پاس ہوگی کس سچویشن کے اندر. تو اگر اس کو غور سے دیکھیں انسولڈ سٹاک, تو سٹاک آن کنسائنمنٹ, سوری یہ ٹو ویسے لکھ لیا گیا ہے, سٹاک آن کنسائنمنٹ ٹو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ, سٹاک آن کنسائنمنٹ ٹو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ انسولڈ سٹاک کی انٹری پاس کر دیں گے. اب یہاں پر رک کر بات تھوڑی وضاحت کے ساتھ کر لیتے ہیں. ڈفرینس بٹوین کاسٹ پرائس اینڈ انوائس پرائس. بعض اوقات کوسچنس کے اندر آپ کو کاسٹ پرائس بھی دی ہوتی ہے اور انوائس پرائس بھی آپ کو گیون ہوتی ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر ہماری جو سب سے پہلی انٹری ہے وہ انوائس پرائس پہ ہوگی اگر دونوں گیون ہیں. تو یہاں پر کاسٹ پرائس اور انوائس پرائس کے ہم ڈفرینس لیں گے اور اس ڈفرینس کی جو انٹری ہوگی وہ ہوگی گڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ ٹو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ. یہ والی جو انٹری ہے یہ بالکل لنک اپ کرتی ہے آپ کی پہلی انٹری کے ساتھ کہ پہلی انٹری ہمیشہ انوائس پرائس پہ ہوگی, انوائس پرائس پہ ہوگی, اور یہ پہلی انٹری کی ریورس انٹری جو ہوتی ہے بالکل الٹ انٹری جسے کہتے ہیں ریورس انٹری, وہ ہماری کاسٹ پرائس اور انوائس پرائس کے ڈفرینس کی انٹری ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. سٹاک ریزرو کی انٹری, جب کوئی سٹاک ریزرو ہو تو اس پہ ہم اس صورتحال میں ہم کچھ انٹری جو پاس کرتے ہیں وہ یہ ہے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ٹو سٹاک ریزرو اکاؤنٹ. جبکہ اس صورتحال میں سچویشن میں کوئی کنسائنی کی بک میں انٹری پاس ہے کہ ہم سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹس میڈ بائی دی کنسائنی, کنسائنی کا ہم اکاؤنٹ بنائیں گے اور جو بیلنس بچے گا وہ کنسائنی کنسائنر کو بھیجے گا. تو کنسائنی کی بک میں انٹری ہوگی کنسائنر پرسنل اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ, اور یہ ہوگا اگر کیش بھیج رہا ہے, بینک چیک بھیج رہا ہے یا بل بھیج رہا ہے تو اس کو ڈیبٹ کر کے ہم ٹو کنسائنی پرسنل اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کر دیں گے. آگے دیکھیے کہ فار دی پروفٹ اور دی لاس آن دی کنسائنمنٹ, یہ پروفٹ اور یہ لاس ہمیں کہاں سے ملے گا, یہ ہمیں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ سے ملے گا. ہم کنسائنمنٹ اکاؤنٹ بنائیں گے. کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کیسے بنے گا, یہ کوسچن جب کریں گے تو ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے, اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات بھی ہوگی. اور یہاں پر چونکہ انٹریز سے کنسرن ہے تو لہٰذا انٹریز ہی دیکھیں گے. دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. پہلی سچویشن یہ ہے کہ ہمیں پروفٹ ہوگا, دوسری سچویشن جو یہ ہوگی کہ ہمیں لاس ہوگا. اگر ہمارے پروفٹ ہو رہا ہے تو ہم انٹری پاس کریں گے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ٹو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, اور اگر لاس ہے تو بالکل پروفٹ کی ریورس انٹری, جس طرح پروفٹ لاس کے ریورس ہے اسی طرح سے اس کی انٹری بھی ہوگی. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا چونکہ ایکسپنس ہے ہمارا, تو اس سے ہم ٹو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ہم سی آر کر دیں گے یعنی کریڈٹ کر دیں گے. لاسٹ انٹری ہوتی ہے ہماری کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں کہ ٹرانسفر آف بیلنس ٹو ٹریڈنگ اکاؤنٹ, ٹرانسفر آف بیلنس ٹو ٹریڈنگ اکاؤنٹ. ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی انٹری یہ ہوگی گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ ٹو ٹریڈنگ اکاؤنٹ. یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بات یہ پوائنٹ ڈسکس کر لو کہ اگر آپ کو کاسٹ پرائس دی ہوئی ہے صرف کوسچن کے اندر, تو ہماری لاسٹ جو یہ والی انٹری ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری کاسٹ پرائس پہ ہی ہوگی. اور اگر انوائس پرائس دی ہوئی ہے تو یہ لاسٹ انٹری تب بھی ہماری کس پہ ہوگی, کاسٹ پرائس پہ ہی ہوگی, اس لیے کہ یہ کاسٹ پرائس پہ ہی ہم اس کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے. تھینک یو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملے. تھینک یو. اللہ حافظ.